کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے. تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے، تو یا تو ادھر چلے جاؤ، یا بولتے کیوں نہیں، ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے، یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ. مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں. مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں. ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپیں ان کے سر پہ. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے. 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت، حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. میرے بھائیو، یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہیں گے، تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین پہ رونا، میرے نبی کی سنت، امام زین. آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے. وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے. ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو دروازے، کسی کو اندر نہیں آنے دینا. حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمکایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا، ایسے دبایا ہوا تھا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا، یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے
کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی۔ ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث، حدیث ہے مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی۔ محرم کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں، اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ نام صرف مختلف رکھے ہیں، گالی کی ہو رہی ہے۔ اچھا، باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے۔ یہ عزاداری ہے، اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا، وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں، یہ عزادار ہیں۔ ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات، میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ایک ٹھوکر لگا دی، دلتی ماری، تو وہ کہتا ہے بابا یہ ہوا۔ اس نے کہا اچھا ہوا ہے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے، یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے۔ اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا، اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا، تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ، اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں۔ دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کبھی رونا ماتم ہے، کبھی جیل جانا ماتم ہے، کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے، کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے، کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے۔ ماتم کی قسمیں، کوئی منہ پر ہاتھ مارتا ہے ماتم ہے۔ اہل بیت کی یاد، اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا، یہ ماتم کی قسمیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ماتم کے لیے پیدا کیا ہے، ہر ایک کا ماتم علیحدہ ہے۔ یہ ابھی ماتم کر رہے تھے نظامت کرتے وقت، وہ ابھی سوزخانی کر رہے تھے، ان کا وہ ماتم ہے۔ اگر انہوں نے اس ماتم کو چھوڑ کے کوئی دوسرا انداز ماتم کا اپنایا، ان کا گلا خراب ہو جائے گا، وہ سوزخانی نہیں کر پائیں گے۔ ان پر امام راضی ہیں کہ یہ ماتم کرو، اور فرما رہے ہیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ مجھے ابھی پچھلے سال، اسی سال محرم جو گزرا ہے، ڈھول پر اور دف پر ماتم ہو رہا تھا کراچی میں۔ دف پر دفلیاں بجائی جا رہی تھی، دف بجائی جا رہی تھی، ڈھول اور وہ بین بجایا جا رہا، شہنائی جسے کہتے ہیں اردو میں، جی سندھی میں توتڑی کہتے ہیں، شہنائی، شہنائی پر ماتم ہو رہا تھا۔ تو کچھ جذباتی جوان آئے اور آ کر انہوں نے وہ ساری چیزیں چھینی، انہیں مکہ گھوسا مارا اور وہ ماتم ان کا خراب کر دیا۔ دوسرے دن ہماری مجلس کے بعد رات کو 2 بجے واقعہ ہوا تھا، ہم 12 بجے مجلس پڑھ کے جا چکے تھے۔ دوسرے دن جب مجلس میں ہم آئے تو میں نے ماتم کی تاریخ کے اوپر پوری مجلس پڑھی۔ ایران میں ایسا ہوتا ہے، لبنان میں ایسا ہوتا ہے، بحرین میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، کراچی میں ایسا ہوتا ہے، لاہور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر مجھے اختیار دے دیا گیا تو میں تو سب کو مار دوں گا، اس لیے کہ میری طرح کیوں نہیں کر رہا؟ تم کون ہو بھائی؟ سب کو حسین کو منہ دکھانا ہے؟ خود اسی پاکستان کے اندر 1000 قسمیں ہیں ماتموں کی، تو میں کہوں جو میری طرح نہیں کر رہا وہ ماتمی نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیا معلوم حسین ابن علی اس سے ایسے راضی ہو رہے ہوں، مجھ سے ایسے ہوں گے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ برداشت بڑھانی پڑے گی، تحمل مزاجی کو بڑھانا پڑے گا۔ تشیع بڑی محنتوں سے یہاں تک پہنچی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ آل بیت کا اس طرح ذکر کرنا، آل بیت کا اس طرح ذکر کرنا کہ جس سے ان کی بے بسی، مجبوری، معذوری ظاہر ہوتی ہو،
اور وہ اہل بیت کر کچھ نہیں سکتے تھے، بس پھنس گئے کربلا میں جا کر۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ اس طرح کا ذکر کرنا اہل بیت کا حرام ہے، اور فرمایا کہ غم پروری کے لیے غم اپنے چہرے پر طاری کرنا، اپنے جسم پر طاری کرنا، لوگوں کے اندر غم داخل کرنا، اس طرح کا بھی اہل بیت کا ذکر کرنا حرام ہے، کہ لوگوں کو کہا جائے کہ جی بس کچھ نہیں رہے اہل بیت۔ بس میاں صاحب میاں محمد کھڑی شریف والوں نے ایک بات کی، فرمایا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رلایا۔ ہم اہل بیت کا اس طرح ذکر کرتے ہیں، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں۔ بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے، کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں، مصطفیٰ روتا ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی، حسین حضور کی گود میں تھے، کتب حدیث میں، معجم طبرانی کو اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں، طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بہقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلا کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رلاتا ہے حسین کے غم میں، اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا۔